اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنا محبوب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اگر کسی سے کوئی چیز مانگے وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے، مال دینے کے لیے اسے تیار ہے، لیکن کوئی اپنا محبوب کسی کو دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا دوسرے نبیوں کی امت میں اللہ رب العالمین ہمیں پیدا فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اپنے محبوب کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ حضور کے آنے سے پہلے دیکھیں، حضور کے آنے کے بعد کا زمانہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بہنوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، باپ کو عزت نہیں دی جاتی تھی، ماں کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دیا ہے، ماں کا مقام بھی بتلا دیا، باپ کا مقام بھی بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت والو، تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا باپ ہے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ نہ ماں کے بغیر، خدمت کے بغیر، ان کی دعاؤں کے بغیر جنت میں جا سکتے ہو، نہ باپ کے بغیر جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ماں کو بڑی عزت دیتے ہیں، باپ کو عزت نہیں دیتے، جبکہ دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت والو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ خدمت کرو گے جنت پاؤ گے، اگر خدمت نہ کی، ان سے دعائیں نہ لی، ان کو ناراض کیا تو پھر دوزخ میں جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا مقام بتلا دیا، عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ طائف میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو گرفتار کر کے صحابہ کرام لے کر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں۔ پوچھا صحابہ سے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا ہم اپنے آقا کے پاس تجھے لے کر جا رہے ہیں، اس کا نام محمد ہے، سب کہہ دیجئے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیمہ نے کہا جس کے پاس تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ تو میرا بھائی ہے، جاؤ میرے بھائی کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تیری بہن تجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، میرے بھائی کو جا کر میرا سلام دے دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا، وہیں سے ایک صحابی دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے، آ کر حضرت شیمہ کا پیغام دیتا ہے آپ کی بہن شیمہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، آپ کو سلام بھی دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بہن کا نام سنا تڑپ کر اٹھے، کھڑے ہو گئے۔ جیسے آپ تڑپ کے اٹھے تو کندھے سے چادر مبارک زمین پر گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ میرے صحابی جاؤ، جلدی جاؤ، یہ چادر لے کر جاؤ، میری بہن کے سر کے اوپر ڈال دو، ہاتھوں میں سے ہتھکڑیاں کھول دو، اسے آزاد کر دو اور ادب احترام کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول دوڑتا ہوا جاتا ہے، حضرت شیمہ کے سر کے اوپر حضور کی چادر مبارک کو ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادب احترام کے ساتھ لے کر آنا۔ بہن دروازے پر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو دیکھا، ادب احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن تیرا آنا کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ حضرت
حضرت شیمہ کہنے لگی جب بہن بھائی کے دروازے پر آتی ہیں بڑی امید لے کر آیا کرتی ہیں، میں بھی اپنے بھائی سے بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتلا میری بہن کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے ماننے والے، تم سے محبت کرنے والے، انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہے، میرے ساتھ ہیں دوسرے رشتہ دار، ان کو بھی گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ہمارے خطیب صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھی 10 منٹ باقی رہ گئے، ٹائم کے ماشاءاللہ سارے ہی پابند ہیں۔ یہ قاری صاحب کی ماشاءاللہ بڑی اچھی عادت ہے کہ سب کے لیے ٹائم دے دیتے ہیں، تیرے لیے 5 منٹ ہے، تیرے لیے 10 منٹ ہے، تیرے لیے 20 منٹ ہے، اس کے مطابق پھر تمام حضرات چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا مقام بتلایا ہے، رتبہ بتلایا ہے کہ بہن تیرے دروازے پر آئے تو اس کا ادب کر، اس کا احترام کر۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بہن تیرے لیے عزت ہے، تیری عزت ہے، تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ میرا کوئی داماد بنے گا، داماد بن کر کوئی ہمارے گھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، جب بھی اس گناہ کو میں یاد کرتا ہوں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے؟ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ عرض کی آقا نہیں، میں نے زنا بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی بتا پھر تیرا کون سا اتنا بڑا گناہ ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے فرمایا کہ میرے صحابی بیان تو کرو وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنے سے پہلے میں سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے چلتے ہوئے کہا اگر بیٹا ملے تو زندہ رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دینا، اسے دفن کر دینا، بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا۔ بھائیو بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی 40 دن رحمت برستی ہے۔ بیٹیوں سے منہ نہ بنایا کریں۔ آج بہت ساری ساس اس طرح سے تانا دیتی ہیں، ہماری بہو کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، کبھی اپنے بیٹے سے کہتی ہے اسے طلاق دے دے، اس کے پاس تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھائیو اس گھر والی کا کیا قصور ہے؟ اس بہو کا کیا قصور ہے؟ اس کے اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول ہے، اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، بڑی عقل مند تھی، اس نے 2-3 اشعار لکھے جن کا ترجمہ یہ تھا اس میں میرا قصور کوئی نہیں، بچی پیدا ہوتی اس میں میرا گناہ کوئی نہیں، میرا قصور کوئی نہیں، میں تو ایک زمین کے مانند ہوں، تو زمیندار کے مانند ہے۔ زمیندار زمین میں جو بیج ڈالتا ہے زمین سے وہی اگتا ہے،
انہوں نے 2-3 اشعار میں ہی بات سمجھا دی، بات سمجھ آ گئی، واپس آ گئے۔ میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ عرض کی حضور میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے میں واپس آیا، آ کر دیکھا گھر کے اندر ایک معصوم سی خوبصورت بچی کھیل رہی ہے، بڑی پیاری سی معصوم سی بچی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا بتا یہ بیٹی کس کی ہے، یہ کون ہے، ذرا تعارف تو کروا۔ اللہ اکبر، بیوی اپنے خامد سے کہنے لگی میں تجھے سچ بتاؤں، جب تو سفر پر روانہ ہو گیا تھا مجھے بیٹی ملی، بیٹی مجھ سے پیدا ہو گئی، میں نے اس بیٹی کو رکھ لیا اس لیے کہ اکیلی تھی، تنہا تھی، دل میں کس سے لگاتی، میں نے اپنی اس بیٹی سے دل لگایا، میں نے اپنی اس بچی کو رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے سامنے وہ پیار کرنے لگا، پیار کرنے کے بعد رات کو لیٹا، جب چارپائی پر لیٹ گیا دل کے اندر یہ خیال آیا کہ صبح کو ابو جہل ملے گا، ابو جہل کیا کہے گا، مکے کے بڑے بڑے کافر مجھ سے کیا کہیں گے، تو اس لیے دل کے اندر خیال آیا۔ صبح کو جب اٹھتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس بچی کو نہلا دے، اسے اچھے کپڑے پہنا دے، اس کی آنکھوں میں سرما لگا دے، میں اس کے ماموں سے اسے ملانے کے لیے لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس بچی کے ماں کو کیا پتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس بیٹی کو کیا پتا تھا میرا باپ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، باپ نے اپنی بچی کی انگلی پکڑتے ہوئے چل پڑے، جب جنگل بیابان کے اندر پہنچے کندھالا ہاتھ میں تھا، زمین میں گڑا کھودنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول کہتا ہے کہا کہ حضور جب میں نے گڑا کھودنا شروع کیا مٹی میرے چہرے کے اوپر آ کر گر رہی تھی، میری بیٹی آگے بڑھتی ہے، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، میرے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب مجھے پسینہ آیا تو میری بیٹی نے دوپٹہ اتارا، میرے چہرے کو صاف کرنے لگی، گرمی لگی تو ہوا کرنے لگی۔ اللہ اکبر، جب میں نے گڑا کھود لیا میں نے اپنی اس معصوم بچی کو اٹھایا، میں نے اس کو گڑے کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، جب میں نے اس گڑے میں ڈالا میری بچی کی چیخ اور پکار آنے لگی، میری بچی چیخنے لگی۔ اللہ اکبر، وہ بچی پکار کر کہتی ہے ابو کیا میرے ماموں کا یہی گھر ہے؟ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی۔ اس نے وہ معصوم ننھے منھے ہاتھ باہر نکالے، باہر نکلنے کے لیے بھائیو جس کی جان پر گزرتی ہے پتہ اسی ہوا کرتا ہے۔ بھائیو جو اولاد والے ہیں، جو بیٹیاں والے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دی، میری بیٹی کی آواز آنے بند ہو گئی، میں نے اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کو میں نے برابر کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ میرے صحابی جب تیری بچی تجھے ہوا کر رہی تھی تجھے تب بھی ترس نہ آیا، تیرے چہرے کے اوپر مٹی پڑی، مٹی کو صاف کر رہی تھی، تجھے ترس پھر بھی نہ آیا، تیری بچی گڑے کے اندر چیخ اور پکار کر رہی تھی، رو رہی تھی، تجھے تب بھی ترس نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے وہ اپنا گناہ یاد آتا ہے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی مجھے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت
رحمۃ للعالمین۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، ٹائم پورا ہو گیا، سوئی پہ سوئی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ جو بیٹیوں سے محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان ہمیں بتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج بیٹیوں سے پیار کرتے ہو، یہ حضور کے صدقے، یہ حضور کی برکت سے ہے۔ بیٹیوں سے پیار کرتے ہو، اولاد سے پیار کرتے ہو، باپ سے پیار کرتے ہو، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ حضور کی برکت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس احسان کا ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔